اچھا یہی بتا رہی تھی کہ اس دن، اس رات، اس صبح اسی لیے سورج تیزی کے ساتھ نہیں آتا کہ جبرائیل امین اپنے پر پھیلاتے ہیں، پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے، اور اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے، یعنی حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی چیز میری بھی روشنی کو متحیر کر سکتی ہے، مجھے بھی حیران کر سکتی ہے۔ کتنے بڑے ہوں گے جبرائیل امین کے پر؟ حضرت جبرائیل اور یہ سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر خدا نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو LCDs کے آگے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مجمع لگائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بازاروں کی زینت بنے ہیں، سوچا ہے کبھی کہ ہمیں یہ نصیب ہوگی شب قدر؟ اور یہ اتنے سارے فرشتے اور جبرائیل جن سے سورج کی روشنی چھپ گئی، ان کے پر سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، وہ آ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ ان فرشتوں کے آنے کا کیا استقبال ہونا چاہیے تھا؟ کوئی بزرگ ہمارے گھر آئے، جیسے آپ لوگوں نے درس کرایا، کوئی درس کرائے، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کارپٹ بچھ رہی ہے، صوفے رکھے جا رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، دعوتوں کا انتظام ہو رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، باجی کا درس ہے، باجی تو جبرائیل امین آ رہے ہیں میری بہنوں۔ انشاءاللہ ایک ایک گھر میں آئیں گے جو یہاں آپ، مجھے نہیں پتہ کتنی زیادہ بیٹھی ہیں، ان سب کے گھروں میں انشاءاللہ جبرائیل امین آئیں گے۔ ہم اپنے گھروں سے گانے بجانے والی چیزیں جیسے یہ LCDs ہیں، گانوں کی ٹیونز ہیں، گانوں کے آلات ہیں، گٹار ہیں، تصویریں ہیں جن گھروں کے اندر بہت زیادہ ناپاکی ہے، یہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ شام کو وہ سارے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے فرشتے ہلکے باندھ باندھ کے، یعنی لائنیں بنا بنا کے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ جیسے کہیں درس ہوتا ہے نا تو کچھ دیوانی بہنیں ہماری ہیں ایسی کہ وہ درس سننے کے باوجود بھی دوبارہ درسوں میں بھی شامل ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں سے بھی پوچھتی ہیں اگر شامل نہ ہو سکے، باجی نے کیا کیا بات کی تھی، کیا کیا بتایا تھا۔ ایسے ہی فرشتے سارے جمع ہو رہے ہیں لائنیں بنا بنا کے، اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اس سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا، اس سال ہمیں اسے عبادتوں میں پایا، لیکن اس سال تو وہ پچھلے سال ہم نے اس کو عبادتوں میں پایا تھا، پر اس سال وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص کو پچھلے سال ہم نے بدعتوں میں پایا تھا اور اس سال وہ ہمارے پاس سنت طریقے سے آیا ہے، یعنی سنت طریقوں پر عمل کرتا ہوا آیا ہے۔ پس یہ فرشتے اس پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی جو بدعتوں میں نہیں تھا، اور دوسرے شخص کے لیے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں شخص کو اللہ کے ذکر میں پایا، اور فلاں کو رکوع میں، فلاں کو سجدے میں، فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سے فرشتے جا رہے ہیں؟ یہ کون سے فرشتے جا رہے ہیں جنہوں نے پہلے آسمان پر ان کو بتایا ہے؟ سارے فرشتے اکٹھے ہوئے، میرا، آپ کا، ہمارے ماں باپ کا نام لیا جا رہا ہے آسمان میں ہے۔ پھر کہا یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ، پھر وہ یہاں تک کہ یعنی ہر آسمان پہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا پایا، کیسے تھے لوگ، کیا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے یا بدعتوں میں تھے، تو پھر یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہا یعنی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو خدا تعالیٰ سے محبت رکھیں، یعنی ہماری بات ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ۔
ذرا مجھے تو لوگوں کی حالت کی خبر دو، ان کے نام بتاؤ، سدرۃ المنتہا پوچھ رہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کا ماولدیت کے نام بتاتے ہیں، ماولدیت۔ پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، فرشتوں سے پھر جب سدرۃ المنتہا بھی پوچھ لیتی ہے، جنت والے بھی پوچھ لیتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے بھی بتاؤ کہ فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ جب وہ سارا بتا دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے گئے تھے، کن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ آسمانوں کے اوپر میرا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غرض جبرائیل علیہ السلام تمام بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی سناتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر سب کہتے ہیں فلاں مرد فلاں عورت پر اللہ کی رحمت ہو، مغفرت ہو۔ پھر حضرت جبرائیل خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا، یعنی عبادت کرنے والا تھا، سنت پہ عمل کرنے والا تھا، لیکن اس سال اس کی بدعتوں کی وجہ سے وہ اس رحمت کو نہیں پا چکا اور تیرے احکام سے روح گردانی کر لی ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ ہے کوئی اتنا کریم اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اتنا غفور الرحیم رب اللہ کے سوا؟ اس وقت جبرائیل بے سختہ کہہ اٹھتے ہیں خدایا تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، اللہ الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کے چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش کرنے لگتا ہے، یعنی وائبریشن ہونے لگتی ہے۔ کس کی وائبریشن ہو رہی ہے؟ عرش ہل رہا ہے، آس پاس کی چیزیں ہل رہی ہیں، پردے ہل رہے ہیں، آسمان ہل رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اور کہہ اٹھتے الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحیم ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحیم ہے۔ حضرت کعب اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال جواب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میری بہنوں ویزے پاسپورٹ لگ چکے جنت کے، ایک لفظ میں نے کہنا ہے اپنے منہ سے، یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھی راہ پہ چلا لے تو اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، بولنے والوں کو عمل کی توفیق دے، جو بولا جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔